اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون ورفعنا لک ذکرک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے، فرد اول تو لے کے فرد آخر تک محبت نہ درود پاک دا نظرانہ پیش کرنا ہے۔ محبت نہ پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اجے ڈھیر سارے احباب خاموش بیٹھے ہو، میرے خیال نال جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے اس تو بعد کسی دلیل دی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اگر احباب خاموش بیٹھے نے انہاں واسطے ایک حدیث سنا دینا۔ تیرے تے میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ تسی اپنی محفلوں نو زیادہ تو زیادہ درود پاک نال مزین کرو، پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا جنہ تسی میری ذات تے درود پڑھو گے کل قیامت والے دن تہاڈے واسطے نور ہوے گا۔ اس واسطے کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، جڑے بندے دو چار رہ گئے ہو وہ بھی محبت نہ مل کے درود پاک دا نظرانہ پیش کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تقریباً ساری عوام نے پڑھ لیا، دو چار بندے اجے بھی خاموش نے، تقریباً سارے سامنے نظر آ رہے ہو۔ جڑے خاموش نے انہاں واسطے دوجی حدیث سنا دینا وا۔ تیرے تے میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ حسکانا۔ فرمایا صحابہ میرا کوئی بھی امتی ایسا نہیں کہ جڑا میرے تے درود پڑھے تے میں محمد اس دا درود نہ سنا۔ عرض کیتی سونیا ظاہری پردہ فرمان تو بعد بھی تیرے تے میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا نعم اسوا الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم وجبت شفاعتی یوم القیامہ۔ فرمایا صحابہ میرا کوئی بھی امتی کل بروز قیامت تک سچے دل دے نال، لگن دے نال، پرید دے نال میرے تے درود پڑھے گا۔ فرمایا میں محمد اس دا درود سناں گا بھی، اس نو پہچاندا بھی ہوواں گا، اس دے درود دا جواب بھی دیاں گا، پھر فرمایا کل قیامت والے دن بازو تو پکڑ کے نال جنت وچ بھی لے کے جاواں گا۔ کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، محبت نہ پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میں پنجابی اس تو شروع کیتی ہے کہ میرے خیال نال سارے پنجابی نے سمجھ دے بھی ہو، اور میں خود بھی ایتھے دیاں، نانکے بھی ایتھے دینے تے دادکے بھی ایک دن ذرا محبت دا اظہار فرمانا ہے۔ پنجابی دی ماشاءاللہ سارے نو سمجھ آندی ہے کیونکہ میں سارے نو جاندا بھی ہاں، تے اس واسطے جنہ تسی ہو سکیا سبحان اللہ دی صدا دینی ہے، کوئی بھی لب خاموش نہ رہے۔ پنجابی شروع اس تو کیتی ہے تاکہ تانوں بھی سمجھ آ جائے، مینوں پڑھنے دا مزہ بھی آ جائے گا، اس واسطے کوئی بھی لب خاموش نہ رہے بالکل بھی۔ جس طرح سارے احباب نو معلوم ہے کہ سبحان اللہ آکھن نال جنت ایک درخت لگ جاندا ہے، علماء تو سنتے بھی رہندے ہو۔ ماشاءاللہ میرے تو پہلے برادر مکرم فخر اہل سنت سلطان نقابت حضرت علامہ مولانا مظہر فاروق اتاری صاحب آپ ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز دے اندر نقابت کر رہے سن، اور حقیقت گل ہے کہ میں خود آپ نو سن کے کافی کوئی سیکھیا ہے، اور آپ محبت دا اظہار بھی فرماندے۔ اس واسطے پنجابی شروع کیتی ہے، جے آپ احباب تعاون کرو گے تو ہور مزہ آ جائے گا۔ پنجابی شروع کیتی ہے، پنجابی تک ہی اینڈ نال جانا ہے۔ تواڈے احباب نو ویکھ کے ایک واقعہ ذہن وچ آ گیا، او سنا کے درود پاک دی صدا دے اندر انشاءاللہ اگلے نعت خان دے مائک حوالے کراں گا کہ پرانے وقتاں دی گل ہے۔ ایک بادشاہ سی، رات نو جدوں سون لگا نا تے اس دی نظر محل دے باہر فٹ پاتھ تے پئی۔ اس نے ایک فقیر نو ویکھیا، پاٹے پرانے کپڑے نے، پاٹی پرانی چٹائی ہے تے فٹ پاتھ تے سو رہا ہے۔ ادھر بادشاہ نے ویکھیا، پھر بادشاہ نے انہوں ویکھ کے بادشاہ بھی سو گیا ہے، ادھر فقیر بھی سو گیا۔ صبح ہوئی ہے نا جدوں تے بادشاہ نے اپنے سپاہیاں نو بھیجیا کہ جاؤ جڑا راتی فٹ پاتھ تے فقیر ستیا سی نا اس نو لے کے آؤ۔
سپاہی گئے نے لے کے آندا ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ 10 بھی فقیرہ تیری رات کی وجہ گزری ہے؟ فقیر دا جواب سننا. فقیر کہندا ہے ادھی تیرے ورگی ادھی تیرے نالوں چنگی. بادشاہ بڑا حیران کہندا ہے یار تیری میرے ورگی بھی نہیں گزری, تو میرے تو بھی چنگی بنائی پھردا ہے. ہن عاشق رسول سے فقیر بھی جواب سننا ہے. میں گل اس طرح دا کر رہا کہ اگر احباب محبت فرما گے انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا. سبحان اللہ, خوانی کوئی نہیں. جس بندے دی توجہ میرے حال ہوئی سبحان اللہ انشاءاللہ دل وچوں اپنے آپ نکل کے آئے گی. بادشاہ نے پوچھا تیری رات کی وجہ گزری ہے؟ فقیر نے کہا ادھی تیرے ورگی ادھی تیرے نالوں چنگی. بادشاہ نے پوچھا یار تیری میرے ورگی بھی نہیں, تو میرے تو بھی چنگی بنائی پھردا ہے. فقیر دا جواب سننا ہے. فقیر کہندا ہے بادشاہ راتی تو مینوں ویکھیا میں تینوں ویکھیا, تو نرم و نازک بستر تے سو گیا, میں پاٹی پرانی چٹائی تے ستا. پر جدو ادھی رات دا ویلا ہویا نا, فرمایا تو نازک بستر تے ستا پیا. میں اٹھیا وضو کیتا ہے, رب دی بارگاہ وچ عبادت کیتی ہے. فرمایا جڑی سو کے گزری تیرے ورگی, جڑی رب دی یاد وچ گزری تیرے نالوں چنگی گزری ہے. اسی طرح جڑی دیہڑی گزار آئے ہو وہ سون والیاں ورگی ہے, جڑی اگوں گزارنی ہے سون والیاں تو چنگی گزارنی ہے. محبت نال آخری مرتبہ درود پاک پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. کہ او دا مقدر عجیب ہونا ہے, او دا مقدر عجیب ہونا ہے, بڑا ہی او خوش نصیب ہونا ہے. او دا مقدر عجیب ہونا ہے, بڑا ہی او خوش نصیب ہونا ہے. کیڑا بندہ خوش نصیب ہونا؟ توجہ فرمانی ہے, شعر تواڈے واسطے پڑھ رہے ہیں کہ او دا مقدر عجیب ہونا ہے, بڑا ہی او خوش نصیب ہونا ہے. او دا مقدر عجیب ہونا ہے, بڑا ہی او خوش نصیب ہونا ہے. جے جتنا پڑھنا ہے درود نہ سر, جے جتنا پڑھنا ہے درود نہ سر, نبی دے اتنا قریب ہونا ہے. جے جتنا پڑھنا ہے درود نہ سر, نبی دے اتنا قریب ہونا ہے. اور چین مل جاندے نے, سرور مل جاندے نے, سچی گل ساگرے ضرور مل جاندے نے. چین مل جاندے نے, سرور مل جاندے نے, سچی گل ساگرے ضرور مل جاندے نے. اور پڑھ دے درود تے سلام جڑے رج کے خواب وچ رات نو حضور مل جاندے نے. پڑھ دے درود تے سلام جڑے رج کے خواب وچ رات نو حضور مل جاندے نے. جس بندے دا عقیدہ ہے, جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے, اور جس بندے دی یہ آرزو ہے, جس دے دل وچ تمنا ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنا بستر چھڑ کے تیری محفل چائے بیٹھے ہاں, سونے آج ساڈے تے بھی کرم نوازی کیتی جائے, آج ساڈے تے بھی کرم نوازی ہو جائے. محفل چ اٹھ کے جدو گھر جائیے بستر تے لیٹیے, جدو تہجد دا وقت ہوئے, جس دے دل تمنا ہے ہاتھ تھلے نہیں رہے گا, سجاد چک کے سبحان اللہ دی صدا بلند کرنی ہے. جڑا چاہے گا کہ سونے چین مل جاندے نے, سرور مل جاندے نے, سچی گل ساگرے ضرور مل جاندے نے. پڑھ دے درود تے سلام جڑے رج کے خواب وچ رات نو حضور مل جاندے نے. جس دے دل تمنا ہے او لب خاموش نہیں رہے گا. آخری بار بول رہا ہاں, آخری بار پڑھاواں گا مائک اگلے سنا خان دے حوالے, کوئی بھی لب خاموش نہ رہے. آخری باری درود پاک دا نذرانہ پیش کرنا ہے. محبت نہ پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بلا تاخیر میں مختصر جے وقت آستے دعوت خطاب دیاں گا. فخر اہل سنت پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا عثمان جلالی صاحب, میں ملتمس ہاں کہ آپ سٹیج تیان اور اپنے خیالات کا اظہار فرمان. آپ دی آمد تو پہلے پرزور نعرہ, نعرہ تکبیر. ڈلیا نہیں پینا, ذرا جاگ کے پینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. کہ جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا. جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. اور جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جے دین تے نہیں آیا.
صدیق دا سچ مشکوک ہے دعوت سچ زمین تے نہیں آیا نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء اہل سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی المجد والعلا والصلاة والسلام علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ واصحابہ ہم نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے درود شریف پڑھو سارے ذرا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد مبارکباد کے مستحق ہیں عزیزم برادرم مولانا محمد آفتاب احمد رضا قادری رضوی کہ جنہوں نے اس سلگتے ہوئے ماحول کے اندر شادی کی تقریب پہ اس نورانی محفل کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے خطاب علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں وہی کریں گے مجھے چونکہ حکم تھا تو عذر و ارشاد میں دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے قرآن مجید قرآن رشید کی جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ سمجھ آ جاوے تے رج کے ایک باری کہنا سبحان اللہ ایمان والو اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ اس آیا مقدسہ دی میں تفسیر ایک حدیث دا سہارا لیندے ہوئے کرانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت ہماری بزم کا حسن بنے. خطیب اہل سنت ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی پیر محمد رضا رضوی صاحب آپ تشریف لائے. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تمام احباب تشریف رکھیں. علامہ صاحب خطاب فرما رہے ہیں. تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں. گرامی قدر حضرات، میں عرض کر رہا تھا قرآن حکیم فرماتا ہے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب مجھے ارشاد فرمائیں، اسلام بتائیں، ایمان بتائیں، تعلیمات اسلام بتائیں، لیکن یا رسول اللہ تھوڑے سے الفاظ میں بتا دیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے بعد پکے ہو جاؤ. پھر اس کے بعد توجہ ہے، قل آمنت باللہ، کہو میں ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس کے بعد پکے ہو جاؤ. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جب گھر میں میت پڑی ہوئی ہو پھر بھی دین، اور گھر میں شادی ہو تو پھر بھی دین کو پیش نظر ہی رکھنا. گھر میں خوشی ہو تو پھر بھی دین، گھر میں غمی ہو تو پھر بھی دین. اگر کوئی کسی کا فوت ہو گیا پھر تو قرآن یاد آ گیا، لیکن بچے کی شادی ہو تو پھر قرآن بھول کیوں جاتا؟ پھر احکام قرآن بھول کیوں جاتے؟ کیا ہمارا اسلام ہونا یہ ایک لمحے کے لیے ہے، یا پھر کسی عالم، کسی محدث، کسی عالم نے، یا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھے کہیں بھی سرکار نے یہ چھٹی دی ہے؟ آج تو یہ اپنے اپنے طریقے ہیں جی. شادی کا موقع ہے تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے، شادی کا موقع ہے تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے، اتنے میں کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں اسلام اتنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کے اندر داخل ہو تو پورے ہر لحاظ سے. تم نے اگر نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے پھر بھی اسلام تمہیں بتائے گا، حج پوچھنا ہے پھر بھی بتائے گا، زکوٰۃ پوچھنی پھر بھی بتائے گا، اگر بیٹے کی شادی پوچھنی پھر بھی اسلام بتائے گا کہ بچے کی شادی کیسے کرنی. اور پھر اگر تعلیمات اسلام دیکھی جائیں، قرآن حکیم نے انسان کی زندگی کا ایک سرکل بیان کیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. فرمایا ہم نے انسان کو کمزوری سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ سارے بولو، کس سے پیدا کیا؟ پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کمزوری سے ثم جعل من بعد ضعف قوة، ہم نے اس کو قوت عطا کی. پھر ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر ایک وقت آئے گا وہ قوت ختم ہو جائے گی، کمزوری پھر آ جائے گی. انسانی زندگی کا سرکل دیکھے، بچپنا، جوانی اور پھر بڑھاپا، یہ زندگی کے 3 حصے ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم اور سب سے حساس، توجہ کیجئے گا، اہم اس لحاظ سے ہے کہ جو قوت والا مرحلہ، شباب والا مرحلہ، جوانی والا مرحلہ اہم اس لحاظ سے ہے نیکی کرو گے ریٹ زیادہ لگے گا. حساس اس لحاظ سے ہے کہ شیطان کے حملے اس مرحلے میں زیادہ ہوتے. انسان کے اندر 2 قوتیں، ایک نیکی کی، ایک بدی کی. ایک نیکی کی، ایک بدی کی. عقل انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے. جو بندے کی عقل جوان ہوتی جاتی ہے، کامل ہوتی جاتی ہے، وہ اس کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. جس رب کا کھاتا ہے اس رب کو سجدہ بھی کر، جس رب کا پیتا ہے اس رب کے احکامات مان. اور اندر جو شہوت کا جانور یہ بدی کی طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے. اب دیکھنا زندگی کے مراحل کے ساتھ ان دونوں چیزوں کا کتنا تعلق ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا متنبع کیا اپنی امت کو اور اپنے غلاموں کو کہ جس وقت شہوت کا جانور پورے جوبن پہ ہو، حضور کے فرامین اس وقت کی دیکھیے گا.
حضور نے ارشاد فرمایا یہ دو شہوت کے یہ جو جانور ہے، یعنی ایک تو شہوت کا جانور بدی کی طاقت اور دوسری نیکی کی طاقت، بچپنا ہے، بچپن کے اندر بندے کی شہوت بھی کمزور، عقل بھی کمزور، شہوت بھی کمزور، عقل بھی کمزور، نیکی کی طاقت بھی کمزور، بدی کی طاقت بھی کمزور۔ اس وجہ سے فرمایا جب تک بلوغ نہیں ہوتا کچھ لکھا نہیں جاتا۔ پھر ثم جعل من بعد ضعف قوة، ہم نے تمہیں اس کمزوری سے پھر طاقت دی۔ اب جوانی کے اندر عقل بھی کامل اور اس کے بعد شہوت بھی کامل، بنسبت بڑھاپے کے اندر عقل تو سلامت ہے لیکن شہوت ٹوٹ جاتی، بندے شہوت ختم ہو جاتی۔ بڑھاپے میں نیکی کی طاقت ابھی موجود ہے لیکن بدی کی طرف جو کھینچ کے لے کے جانے والی ہے وہ کمزور ہو گئی ہے۔ تیرے سجدے قبول ہیں، تیری نمازیں قبول ہیں، تیری توبہ قبول ہے، لیکن تیری توبہ پر وہ اجر مرتب نہیں ہوگا جو جوان کی توبہ پر مرتب ہو۔ اور وجہ یہ ہے جس وقت بدی کی طاقت کھینچ رہی ہو، جس وقت شہوت کے شعلے ابل رہے ہو، اور جس وقت معاشرے کے اندر شیطان ننگا ناچ رہا ہو اور انسان کو وہ کھینچ کے لے کے جا رہا ہو بدی کی طرف، عقل جو ہے ادھر سے عقل کھینچتی ہے اللہ کی طرف آ جا، ادھر سے بدی کی طاقت کہتی ہے نہیں شیطان کے رستوں میں مزے ہیں۔ جب یہ دونوں طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں، دونوں طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں، فرما اس وقت میں جو شیطانی طاقت کے گلے پہ پاؤں رکھ کے اپنی جوانی کو نکیل ڈال کے اللہ کے دربار میں سجدے کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت یہ حساس اتنا، یہ الشباب شعلۃ من الجنون اور الشباب شعبۃ من الجنون، فرمایا پاگل پن ہے جوانی اور یہ ایک شعلہ ہے۔ حضور نبی کریم فرمانے لگے، فرمایا جس وقت جوانی ہو، شیطان تم پہ حملے کر رہا ہو، فرمایا من استطاع منکم فلیتزوج، اے میرے غلاموں تم میں سے جس کے پاس طاقت ہے، خرچہ چلا سکتا ہے، معاملات کر سکتا ہے، جوانی آتی جائے اسے چاہیے فوراً شادی کر لے، فوراً کیا کر لے؟ فرمایا شادی کرو گے تو تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، تمہاری نظریں بھی جھک جائیں گی۔ اور اتنا نہیں، فرمایا جب کسی جوان کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت فرمایا عج شیطانو، وہ دے شیطان دیا چیکاں نکل جاندیاں، کہندے نہیں فلانے دیا چیکاں کڑا دیتی ہیں۔ فرمایا یہ شادی یہ نہ سمجھنا کہ یہ ڈھول باجے شادی ہے، یہ لائٹیں لگا دی شادی، یہ تمہارا دین بتا رہا ہے۔ کسی جوان کی شادی ہوتی ہے، فرمایا عج شیطان، شیطان اس کا چیختا ہے، کہتا ہے یا ویلا، ہائے افسوس، اس بندے نے اپنا دین مجھ سے بچا لی۔ یہ ہماری دین کی تعلیمات۔ اور پھر ایسے ایسے فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، فرمایا مسکینن مسکینن مسکینن، یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وَإِن كَانَ كَثْرَةُ الْمَالِ وَإِن كَانَ كَثِيرُ الْمَالِ، فرمایا اگر جتنا بھی پیسہ ہوئے، جتنا بھی پیسہ ہوئے، فرمایا مسکین ہے، بیچارہ ہے، لاچار ہے، مسکین ہے۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا لیس لہ زوجہ، جدا بیاہ نہیں ہویا، جس کی زوجہ نہیں ہے، مسکینتن مسکینتن مسکینتن، فرمایا وہ مسکینہ ہے۔ کون؟ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا لیس لہ زوج، جس کا شوہر نہیں۔ تو یہ شادی ہونا یہ اتنا بڑا رب کا انعام ہے اور رب کی طرف سے اتنا یہ رحمتوں کی برسات ہے۔ اتنے باریک مسائل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی بضع احدکم صدقہ، پلے باندھنا، تمہارے دین نے صرف نماز نہیں دی، صرف روزہ نہیں دیا، صرف حج نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی، ہمارا یہ معمول بن چکا ہے۔ اور نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے تو مولیانہ کو پوچھ لو، حج پوچھنا ہے تو پوچھ لو، زکوٰۃ پوچھنی ہے تو پوچھ لو، شادی تو پھر ایک دنیا دار دا کام ہے، تو دنیا دا کام ہے، یہ وچ دین دا کی دخل؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شادی ہوتی ہے جائز تعلق کے ساتھ ایک گرہ بنائی جاتی ہے، عورت مرد کے سپرد کی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے صدقے ہیں، ہر چیز کے اندر صدقہ ہے۔ فرمایا فی بضع احدکم صدقہ، فرمایا جب کوئی جوان اپنی منکوحہ حلالہ کے پاس قریب جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس قریب جانے پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرما دے، صدقے کا ثواب۔ حضور ارشاد فرماتا ہے اتنا کچھ اس کو ملتا ہے۔
تو یہ شادی یہ گانے بجانے کا نام نہیں، یہ ایک ایسا بندھن ہے جو ایک نئی نسل کی بنیاد ہے، ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ مجھے ایک بتائیں بات، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ایک نسل کی بنیاد کے اندر ہی اگر شیطان ناچ رہا ہو تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ بچے ہوں گے، آگے بچیاں ہوں گی، ایک نسل چلے گی، تو بنیادوں کے اندر ہی شیطان ناچ رہا ہو، ڈول باجے ہو، اور اس کے علاوہ یہ جو غیر شرعی کام ہے اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہ ہوں گے تو پتہ کیسے چلے گا، یہ نہ ہوں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ میں کہتا ہوں جا کے دیکھ لو، وہ جو اپنی شادیوں پہ گانے بجا رہے ہیں، وہ جو اپنی شادیوں پہ رقص کروا رہے ہیں، ان کو اتنا سکون میسر نہیں جتنا مولانا آفتاب کی شادی کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کو قلبی سکون میسر آ رہا ہے، دل روشن ہو رہا ہے۔ اور یہ تعلیمات اگر پیش نظر رکھی جائیں تو خدا کی قسم پھر سویرے ہی سویرے ہیں۔ ٹائم کی قلت کے پیش نظر چکے علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور مجھے 15 منٹ کا حکم فرمایا تھا، ابھی 16 منٹ ہو گیا ہے، 1 منٹ کی معذرت کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے علامہ صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ ابھی میں نعت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہماری اس محفل کے دولہا اور بانی محفل حضرت علامہ مولانا محمد آفتاب رضا احمد قادری اتاری رضوی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ صاحب ادھر تشریف لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سارے بولو ذرا، سارے بولو، ہر صحابی نبی عقیدے کا نعرہ ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کے علامہ صاحب نعت پیش کریں گے، ذرا نعرہ لگائیے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب میں ساتھ مل کر پڑھیں، اور کیونکہ نعت خانوں نے اپنا وقت دیا، میرا مقصد نعت پڑھنے استادوں کی بارگاہ میں حاضر لگوانا ہے، لیکن کافی عرصہ ہو چکا ہے سبق نہیں سنایا، چلو آج اپنے استاد کرام کی بارگاہ میں سبق سنا جائے، کوئی غلطی ہو تو درست فرما دیں گے۔ مل کر پڑھیں، صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت ہی بارک اللہ، مل کے پڑھنا ہے۔ آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے جھنڈے ہرے لہرائیں گے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ جو آقا کا کھاتا ہے مل کر پڑھے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے جھنڈے ہرے لہرائیں گے حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے جھنڈے ہرے لہرائیں گے لبیک ہاتھوں لہرا کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے جھنڈے ہرے لہرائیں گے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے علامہ صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی گویا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ہم حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں ہم سرکار کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں اہل بیت کے بھی غلام ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اچھا کچھ لوگ صحابہ کو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کو نہیں مانتے کچھ لوگ اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن معاذ اللہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں الحمدللہ ہم وہ ہیں جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں اسی لیے کہتے ہیں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اور مچل کر نعرہ لگانا ہے عقیدے کا نعرہ ہے ہر صحابی نبی بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا اب جو بھی لے گا اس میں زیادہ نمبر وہ سب کی نظروں میں بیسٹ ہوگا اب منافقوں کو ملے گی سزا دشمن صحابہ اریسٹ ہوگا نوکر صحابہ دیکھ لینا وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا ہر صحابی نبی
ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، عقیدے کا نعرہ ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے لگاؤ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ الحمدللہ ہمیں سرکار کے 4 یاروں سے بھی پیار ہے اور مولا علی سے بھی پیار ہے، سرکار کے ہر ایک صحابی سے محبت ہے اور سرکار کے ہر اہل بیت سے بھی ہمیں محبت ہے۔ شاعر کہتا ہے سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ معذاللہ کچھ لوگ صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ ارے دربار میں 2 یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں 2 یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو، دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیا فلگار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیا فلگار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور دلہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، ارے کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آلہ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، زہرا کے در کا دیکھ، سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے دیکھ، تو حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون، حیدر حیدر حیدر۔ صرف عوام کو جگانے کے لیے یہ نعرہ لگا رہا ہوں، آپ کی عوام جاگتی ہے، علامہ صاحب کا بیان سنتی ہے، نہیں سننے کے لیے تیار ہے یا نہیں، اس لیے یہ کوشش کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے حیدر حیدر حیدر۔ جو بیان سننے کے لیے بیٹھا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے گا حیدر 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 حیدر۔ علی والا آخری شعر ہے میرا بس، علی والا کسی طرح کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے دامن علی جس کا وہ خالی ہو نہیں سکتا، ملا ہو یا قاری ہو، حاجی ہو نمازی ہو، علی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا۔ حیدر 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 حیدر۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب اہل سنت ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء مفتی محمد احمد رضا رضوی محمد رضا رضوی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ ایک بار پھر نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔